اب آپ دیکھیں، اب وہ ہمارے جو حجاج کرام ہیں، آپ کو پتا ہے نا، کوئی 63,000 کے قریب حجاج کرام کا کوٹا سعودی گورنمنٹ نے منسوخ کر دیا ہے، پرائیویٹ 63,000 کے قریب حجاج، کہ بھائی ان کو نہیں، انہوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں، ہوٹل کی بکنگ ہوئی ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہوا ہے، وہ کوئی چیز ریٹرن نہیں ہوتی. جب ہوٹل کی ایک بکنگ آپ کی ہو گئی تو ان کی بکنگ میں لکھا ہوتا ہے کانٹریکٹ میں کہ یہ پیسے آپ کو واپس، بس جب بکنگ ہو گئی ختم. اب لوگوں نے بکنگ کروائی ہوئی ہے، پیسے دیے ہوئے ہیں، پیمنٹ کی ہوئی ہے، لیکن 63,000 حاجیوں کا کوٹا کیا ہو گیا؟ وجہ کیا ہے؟ کرپشن. ہمارے جو وزراء ہیں، ہمارے جو سیکٹریز ہیں، وزارتوں میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ ایسی کرپشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب تک یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ مسئلہ خراب کس سے ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ جس سے خراب ہوا ہے اس نے اپنے سے اوپر والے کو رشوت دی ہوئی ہے، اس نے اپنے سے اوپر والے کو رشوت دی ہوئی ہے، اس نے اپنے سے اوپر والے کو رشوت دی ہوئی ہے. اب جب تلاش کرنے جائیں، آئیڈینٹیفائی کرنے جائیں کہ بھئی یہ کس کی غلطی سے یہ ہوا ہے، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ ہر آدمی پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے. اب جب 10 بندوں کی چین ہے، 10 کے 10 کرپٹ ہیں، تو کون بتائے گا کہ کون مجرم ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب آپ اسی ایک کیس کو لے لیں، یہ ابھی کرنٹ سچویشن ہے، یہ سسٹم ٹھیک کیسے ہوگا؟ گالیاں دینے سے، تقریریں کرنے سے کہ ہمارے سارے وزیر کرپٹ ہیں، کرپشن ہے، فلاں فلاں فلاں، اس سے ٹھیک ہوگا؟ یہ کرپشن زیادہ جو کرپشن کرتے ہیں نا، یہ سیاست دانوں سے بھی زیادہ جو کرپشن کرتے ہیں جو سیکٹریز ہوتے ہیں. جیسے وزارت دفاع ہے، اس میں کوئی سیکٹری بیٹھا ہوگا، وزارت، اس لیے کہ وہ پرماننٹ ہوتے ہیں. وزیر تو 3 سال کے لیے آتا ہے، 2 سال کے لیے آتا ہے، 5 سال کے لیے میکسیمم آتا ہے. جو سیکٹری ہوتا ہے 19 گریڈ 20 گریڈ 21 گریڈ 22 گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے، وہ تو ساری زندگی کے لیے وہیں بیٹھا ہوتا ہے، جو بیوروکریسی کہلاتی ہے. سارے ملک کا نظام تو بیوروکریٹ چلاتے ہیں. وزیر تو آئے گا 2-3 سال میں، اس کو نظام سمجھ میں آئے گا، اتنے میں اس کا ٹینیور پورا ہو جائے گا، ختم، پھر الیکشن. تو یہ جو سیکٹری بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی جاہل لوگ ہیں؟ یہ جو کرپشن کر رہے ہیں، یہ کوئی ان پڑھ ہیں؟ کوئی آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے، کوئی ہارورڈ کا پڑھا ہوا ہے، کوئی کہاں کا، کوئی کیمبرج کا پڑھا ہوا ہے، کوئی کسی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے. اگر ہمارا تعلیمی نظام ان کو یہ بات بتاتا کہ انگریز جو نظام چھوڑ کر گیا ہے نا، پوری منصوبہ بندی کے ساتھ چھوڑ کے گیا ہے. انگریز جو نظام تعلیم چھوڑ کے گیا ہے، وہ ایسا نظام تعلیم چھوڑ کے گیا ہے کہ بس لوگوں کو کلرک مل جائیں، ڈاکومنٹس کو ادھر سے ادھر کرنے والے مل جائیں، کمپیوٹر میں ریکارڈ کیپر مل جائیں، اپنا دماغ استعمال ہی نہ کریں. وہ کہتے ہیں نا، وہ عربی کہتے ہیں مخ معافی، وہ ختم، استعمال ہی نہ کرو. بھائی یہ دماغ اللہ نے دیا ہے، استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. اگر انگریز استعمال کر رہا ہے، ہم اس دماغ کا کیا کریں گے؟ 0 میٹر لے کے جانا ہے یہاں سے. یہ دماغ جو اللہ نے دیا ہے، اس کو 0 میٹر ایز اٹ از، جیسے پیک ملا تھا ایسی پیک لے کے جائیں گے دنیا سے. اس کو استعمال کرنے کے لیے دیا ہے بھائی، کہ اس کو استعمال کریں. یہ کھوپڑی اللہ نے اسی لیے دی ہے. جو صحابہ نے دنیا میں روم کو شکست دی، فارس کو شکست دی، انہوں نے دماغ استعمال کیا تھا تو شکست دی تھی. کوئی مذاق نہیں تھا روم کو شکست دینا اور فارس کو شکست دینا. یہ سارا نظام جو حضرت عمر نے بنایا، جو آج تک فالو کیا جاتا ہے، تو حضرت عمر نے دماغ استعمال کیا تھا تو بنایا ہے نا. یہ پولیس کا نظام شروع حضرت عمر نے کیا ہے. فوجی چھاونیوں کا جو کینٹ کا سسٹم ہے، یہ شروع حضرت عمر نے کیا ہے. جیلوں کا جو باقاعدہ نظام ہے، یہ شروع حضرت عمر نے کیا ہے. باقاعدہ عدالتوں میں جج بٹھانا کہ الگ کچھ لوگ متعین ہوں، وہ فیصلے کریں، ان کو تنخواہ دی جائے، یہ عدالتی سسٹم بنایا حضرت عمر نے. باقاعدہ کوئی دارالافتاء ہو جس میں مفتی بیٹھے ہیں، وہ فتویٰ دیں، ان کو حکومت کی طرف سے تنخواہ جائے، یہ پورا سسٹم بنایا حضرت عمر نے. تو دماغ استعمال کیا ہے تو بنایا ہے نا، یا ویسے ہی بنا دیا تھا یہ سارا؟ تو یہ جو ہماری غلطی ہے، یہ ابھی کی نہیں ہے، یہ کوئی 5 سال 10 سال 15 سال 20، یہ صدیوں کی غلطی ہے ہماری، جو ہم بار بار دہرائے جا رہے ہیں. تو ہم نے یہ عزم کرنا ہے اور اس کو دین سمجھ کے کرنا ہے کہ بھائی ہم نے زندگی کے ہر شعبے میں لوگوں کو بھیجنا ہے. اور یہی تعلیم یافتہ لوگ جائیں گے، انہی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے بچے جائیں گے، لیکن ان کا دماغ یہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا کہ وہ صرف اس لیے نہیں آتا. وہ جو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا کہ 4 دن کی زندگی ہے، کوفت سے کیا فائدہ. 4 دن کی زندگی ہے،
کوفت سے، کوفت کا مطلب کیا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے کوفت میں. 4 دن کی زندگی ہے، کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی، کلر کی کر، خوشی سے پھول جا. یہ زندگی کا مقصد ہے. ڈبل روٹی کھا، ڈبل روٹی کا مطلب برگر کھا، بروسٹ کھا، عیاشی کر، ریسٹورنٹ پہ جا، کڑھائی کھا، تصویر لے کے فیس بک پہ ڈال، ایٹنگ کڑھائی ایٹ شاہین شنواری ریسٹورنٹ. یہ کر، کھا ڈبل روٹی، کلر کی کر. کلر کی کا مطلب آفس میں جائیں، جاب کریں، ڈاکومنٹ ادھر سے ادھر انٹری کی، یہ ریکارڈ کیا، اپنی تنخواہ لی، واپس آ گئے. کھا ڈبل روٹی، کلر کی کر، خوشی سے پھول جا. یہ زندگی کا مقصد ہے. 4 دن کی زندگی کیا ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے، نظام تبدیل کرو، یہ لگاؤ، کمشنر لگاؤ، ایس ایچ او لگاؤ، کیا دماغ کا دہی بنا رہے ہو بھائی. یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی پاگل نہیں ہے ہم لوگ. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں میری انرجی لگ رہی ہے نا، کیا خیال ہے؟ انرجی لگ رہی ہے، گلے میں میرے درد ہو جاتا ہے. کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ قرآن حدیث میں ہمیں کیا بتایا ہے اور ہمارے مسائل پیدا کہاں سے ہوئے ہیں. تو ایک چیز جو ہم نے غلطی کی ہے، سب سے بڑی غلطی جو ہم بار بار دہرائے جا رہے ہیں، اس لیے اگر کوئی بچہ کہتا ہے میں سی ایس ایس کر رہا ہوں، جو دین کی صحیح سمجھ رکھنے والا آدمی ہے اس کو چاہیے اس کو موٹیویٹ کرے کہ بیٹا جاؤ تم سی ایس ایس کرو. ہاں اس کو نظریہ دیں کہ بیٹا سی ایس ایس کرو، جاؤ جس شعبے میں جاتے ہو، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اس نظریے سے جاؤ کہ میں نے دین کا خادم بننا ہے، میں نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے، میں نے اس ملک کے نظام کو ٹھیک کرنے میں اپنا حصہ شامل کرنا ہے. یہ ایک دم ٹھیک نہیں ہوگا، ظاہر ہے جیسے بگڑا صدیوں میں ہے تو ٹھیک بھی ایسا ہی ہوگا. ایک دم کوئی دنیا میں کبھی بھی راتوں رات انقلاب نہیں آیا کرتے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، لوگوں کو تیار کرنا پڑتا ہے. کوئی اگر کہتا ہے میں بھائی LLB کر رہا ہوں، میں نے وکیل بننا ہے، میں نے جج بننا ہے، آپ کہیں جائیں بیٹا. میں نے بھائی آرمی میں جانا ہے، میں نے ایئر فورس میں جانا ہے، میں نے نیوی میں جانا ہے، جائیں آپ. اور یہ نیت کریں کہ میں کس نظریے سے فورسز میں جا رہا ہوں، آرمی میں کس نظریے سے جا رہا ہوں. بس یہ اس لیے کہ اچھی جاب ملے گی، اچھی تنخواہ ملے گی، اچھی پینشن ملے گی. یار یہ کسی مسلمان کی زندگی کا مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا چھوٹا مقصد کہ بس اچھے پیسے مل جائیں گے. ایک شعر ہے نا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اپنے لیے تو گدھا بھی جیتا ہے، اپنے لیے تو کتا بھی جیتا ہے، بلی بھی جیتی ہے، گدھا بھی جیتا ہے. انسان میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ جو اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا حق دین دے کر تاکہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو سارے دینوں پر غالب کرے. یہ اللہ کیسے غالب کرے گا؟ انسانوں کے ذریعے غالب کرے گا. قرآن کریم میں آتا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، کہ کافروں سے قتال کرو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دینا چاہتا ہے. اللہ تو زلزلہ لا کے ختم کر دے، سیلاب لا کے ختم کر دے، طوفان لا کے ختم کر دے، آگ لگا کے ختم کر دے. یہ اللہ کا نظام نہیں ہے، قدرت ہے اللہ کی، اللہ ایسا کرتا نہیں ہے. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ فرماتے میں تمہارے ہاتھ سے ان کو سزا دینا چاہتا ہوں. تو جو دین غالب ہوگا وہ انسانوں کے ہاتھ سے ہوگا، انسانوں کی محنت سے ہوگا، ان کی ہمت سے ہوگا.